हाँ जी, सबको सलाम। और अलिशबा और सुनीता का बहुत शुक्रिया, तारुफ आपने किया। आज का मौजू मकतबा नवीन के शाया करदा ये किताब है, मजहब और माशरा। तो इसके बारे में मैं पहले कुछ इस किताब के तारुफ के तौर पे खुलासा या एक मजमूई तौर पे नज़र उस पे डालेंगे, और उसके बाद मैं अपने तौर पे मजहब और माशरे से मुताल्लिक जो एक रिवायती नज़रिया है वो आपके सामने रखना चाहूँगा, और उसके बाद कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमें बच जाए ताकि आपके सवालात और उनके हवाले से बातचीत हो सके। तो मजहब और माशरा, जैसे मैंने कहा, मकतबा अनावीन की इशात में से एक है। इसके मुसन्निफ फादर पास्कल रॉबर्ट, और पहली इशात 1998 में, और उसके बाद दूसरी बार 2005 में इसकी इशात हुई। 200 सफ़ात हैं, तो बहुत ज़्यादा भारी भरकम भी नहीं है और बहुत हल्की फुल्की भी नहीं है। इसमें जो चैप्टर्स शामिल हैं, इसमें शुरू में तो बैनुल मज़ाहिब, माशरती भलाई, तारुफ के तौर पे। फिर बाब अव्वल जो है वो मुश्तरक इलाहियाती जिम्मेदारी, और दूसरा बाब मसीहियत और इस्लाम में राब्ता। बाब स्वयं वसीतर गुर्बत और मज़ाहिब का औलियाती किरदार। चौथा बाब इंसान की खिदमत के लिए बाहमी मुकालमा, और पांचवें बाब में गरीबों की तरजीही हिमायत, और खुलासे के तौर पे नतीजे के तौर पे तजवीज़ात और मशवरात उसमें दिए गए। तो इस किताब के ज़रिए पहले तो हमें ज़हन में रखना चाहिए कि मुसन्निफ़ का मौक़िफ़ क्या है। तो मुसन्निफ़ का ये कहना है कि माशरे की नाइंसाफ़ी, जुल्म, तासुब, गुर्बत, बुराइयों के ख़ात्मे के लिए बैनुल मज़ाहिब, बिलखुसूस मसीहियत और इस्लाम के माबैन अफ़हाम व तफ़हीम, ताअवुन, तबादला ख़याल, मुकालमा, बाहमी शराकत, ये शुरू करते हुए और मुश्तरका एक जद्दोजहद मुमकिन है, बल्कि करना चाहिए हम सबको। और इस तरह शराकत के ज़रिए माशरे में मौजूदा बुराइयों को ख़त्म करके बेहतरी और भलाई को कायम किया जा सकता है, और जुल्म और तासुब और गुर्बत की जगह आज़ादी, मसावात, इंसाफ, खुशहाली, इंसानी तरक्की और बका जैसे मकासद हासिल किए जा सकते हैं। किताब का जो मरकज़ी मौजू है
یہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلی اور خدا کی بادشاہی کا قیام، یعنی ان دی اینڈ جس طرف یہ جد و جہد کا حاصل یا ہم منزل یا مقصد وہ کیا ہے جس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، وہ ہے خدا کی بادشاہی کا قیام۔ تو یہ بہت اہم بحث ہے، بہت اہم موقف ہے، اس لیے کہ جدیدیت کے دور میں، اور ہم جدیدیت کے دور پر ہیں، بلکہ مابعد جدیدیت سے بھی بہت آگے پوسٹ ماڈرنزم میں داخل ہو چکے ہیں، تو جدیدیت اور مابعد جدیدیت دونوں کے جو نظریاتی خد و خال ہیں، اس میں ترقی پسندی کا نظریہ، اور اس میں مذہب کو ایک منفی تصور کے طور پر پیش کیا جاتا ہے یا دیکھا جاتا ہے۔ اس قسم کے آپ نے جملے اکثر سنے ہوں گے، بہت مشہور ہیں کہ ریلیجن از دی اوپیٹ آف دا میسز، اور اس طرح سے کہ ترقی کے راستے میں یہ حائل ہوتے ہیں، مذہب ہمیں رجت پسندانہ ہے، پیچھے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو اس کی جگہ اس کتاب نے جدید دور میں اور موجودہ دور میں مذہب کے لیے ایک مثبت کردار کی گنجائش دکھائی ہے، تجویز کی ہے کہ اس دور میں بھی مذہب کا ایک مثبت اور انسان دوست اور انسان کی بھلائی اور بقا کے لیے اس کا ایک مرکزی اور اہم کردار ہے، اور اس کے لیے تمام مذاہب کو آپس میں مل جل کے گفت شنید سے حکمت عملی تیار کرنا، جدوجہد کرنا، تو یہ بہتری جو موجودہ نظام کے اندر خرابیاں ہیں ان کو ہم دور کر کے ان کی جگہ ایک بہتر نظام، بہتر معاشرہ پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ خلاصہ ہے اس کتاب میں مصنف کا جو موقف ہے اور جس طرح سے مذہب اور معاشرے کو پیش کیا گیا ہے۔ دو اہم باتیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ ہے پھر جدیدیت کے نظریاتی تناظر میں اس بحث کو پیش کیا گیا ہے کہ جس میں معاشرے کا تصور تاریخی طور پہ مسلسل ترقی، ارتقاء، نشو و نما، ڈیولپمنٹ، پروگریس، اس طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ انسان کے مقدر، انسان کی خصوصیت، معاشرے کی جو تبدیلیاں ہیں، تو ایک تو یہ کہ تبدیلیاں مسلسل ہوتی رہتی ہیں اور وہ بہتری کی طرف ہوتی ہیں، اور اس کے اندر افراد کا، انسانوں کا معاشرے کے اندر ایک کردار ممکن ہے کہ انسان اپنے عمل سے معاشرے کو مستقبل میں جو شکل ہے وہ متعین کر سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مرکزی نظریہ ہے جو کہ جدیدیت کا ہی عین مغز مرکزی خیال بھی ہے، لیکن اس جو سفر ہے ترقی اور ارتقاء کا، جو ترقی پسند یا مادیت کا نظریہ، اس کے تحت مذہب کو رجعت پسندانہ طریقے سے دیکھا جاتا ہے، ایک منفی عنصر سمجھا جاتا ہے کہ ترقی کی راہ میں وہ رکاوٹ ہے،
جبکہ اس کتاب میں مصنف نے یہ ثابت کرنے کی پیشکش کی ہے کہ مذہب اس منزل کو حاصل کرنے میں، اس تاریخی جو سفر ہے ترقی اور بقا اور بہتری کی طرف، اس میں مذہب کا ایک بہت مثبت کردار ممکن ہے۔ تو اب میں آپ کے سامنے مختصراً انہی موضوعات پہ جو ہر معاشرے میں مذاہب کا روایتی نظریہ رہا ہے، وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس کی روشنی میں اگر کوئی سوالات ہوں گے تو ان کے حوالے سے بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو جیسے میں نے کہا، تمام مذاہب دنیا بھر میں ہر معاشرے میں جدیدیت سے پہلے جو نظریہ رہا ہے معاشرے کے بارے میں اور معاشرے کی تبدیلی کے بارے میں، اس میں خدا کی بادشاہی تو اس کائنات کی وجود میں آنے سے پہلے سے ہی موجود ہے، اور خدا کی بادشاہی ہر لمحے اس کائنات میں، ہر معاشرے میں، یعنی وہ ایک موجودہ پریزنس ہے، یہ کوئی ماضی کی بات نہیں یا مستقبل کی بات نہیں، یہ مسلسل ہر لمحے ابتدا سے لے کے آخر تک یہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہو رہا ہے، اس کے وجود میں آنے سے اس کے ختم ہونے تک، اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ایک ہی حقیقت ہے جو حقیقت ہے، اور وہ ہے خدا کی بادشاہی۔ ایک چیز تو یہ، پھر یہ جو تخلیق شدہ کائنات ہے، اس میں روایتی طور پہ تمام معاشروں میں اس میں ایک درجہ بندی کے طور پہ دیکھا گیا ہے، یعنی درجات ہیں، ایک 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 ہائرارکی ہے۔ ہمارے ثقافت میں، ہمارے معاشرے میں، ہم اس کو ہاہوت، یاہوت اور لاہوت کے درجات سے پہچانتے ہیں، اور یا انہی تین کو، اور یہ تخلیق سے قبل کے یا کائنات کے مظاہر ظاہر ہونے سے پہلے کے جو تین درجات ہیں، احدیت یعنی the oneness، وحدت، یونٹی، اور وحدیت، تو یہ یا آپ کہہ لیں یہ ہیں لیولز آف یونٹی اینڈ نان کریشن۔ اس کے نیچے پھر مظاہر کے تین درجات ہیں، مینیفیسٹیشن کے، تجلی کے، کریشن کے۔ یہ ہم ان کو کہتے ہیں جبروت، ملکوت، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم ناسوت، یا دوسرے الفاظ میں جو پہلا عالم جبروت ہے وہ درجہ ہے یا ایک دنیا ہے یا ایک جہت ہے، ایک ڈائمینشن، ایک پلین، ورلڈ، جو کہ روح سلطانی کا درجہ ہے۔ اس کے نیچے پھر ملکوت یا روح نورانی کا درجہ ہے،
اور پھر ناسوت، یہ ہے یہ ہماری دنیا مادی انسانوں کی روح حیوانی. یا آپ سمجھ لیں کہ جو یہ درجات ہیں اس میں مسیحیت میں بھی ان پہ بہت وضاحت سے اس پہ کلام موجود ہے. یہ ہے سب سے اوپر خدا کی کرسی یا تخت یا تھرون آف گاڈ دا فادر. اور پھر اسپریچول ڈومینز اور اس کے نیچے اینجلک ڈومینز اور پھر یہ ڈومین آف ٹائم اینڈ میٹر. تو یہ درجہ بند ایک شکل سب ہی روایات میں ہے، اسلامی روایات میں، ہندو روایات میں، بدھسٹ میں، کرسچینٹی میں، ہر جگہ تمام معاشروں میں جدیدیت سے پہلے اس قسم کے اس کے اصطلاحات مختلف ہو سکتے ہیں، الفاظ کو دوسرے استعمال کر لیں یا تشبیہات جن کے حوالے سے سمجھانے کے لیے ذکر ہوتا ہے، چاہے وہ یونانی گریک ہو یا ریڈ انڈین نیٹو امریکن یا شامنسٹ، کہیں بھی آپ چلے جائیں، تمام دنیا میں تمام معاشروں میں جو حقیقت کے بارے میں اور خدا کی بادشاہی کے بارے میں اور تخلیق کے بارے میں، تخلیق کردہ کائنات کے بارے میں، اس طرح کے درجہ بند جس میں سب سے اوپر وہ ڈیوائن سپریم اسپرٹ گاڈ ہیڈ جو کہ بیونڈ بینگ، بیونڈ مینیفیسٹیشن، اور پھر وہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے تجلی مظاہر کے ذریعے، تھرو فرسٹ the spiritual domains، پھر angelic domains، اور پھر اس زمین میں جو چیزیں ہم جن کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ ناسوت یا روح حیوانی کی یہ جہت ہے. تو اس کے بعد یہ تو آواز آپ کو تو نہیں آ رہی؟ اچھا، آپ کی اسکرین پہ جی اسکرین پہ جی ہو رہی ہے آواز میں؟ ابھی تو ٹھیک آ رہی ہے، صاف ہے، کلیئر، بیچ میں کوئی ڈسٹربنس تھی. تو اب دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں تبدیلی کے بارے میں جو تصور ہے اور جدیدیت کا، اور ابھی تک مابعد جدیدیت میں بھی، وہ ایک نظریہ ہے کہ انسان کے معاشرے کے اندر مسلسل ترقی کی طرف گامزن ہے معاشرہ، اور تبدیلی مسلسل ہو رہی ہے، وہ ایک بہتر سے بہتر شکل کی طرف ہوتی جا رہی. اور اس کی مثالیں ہم دیکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں کمال، سائنس کی ترقی دیکھیں، انفارمیشن ٹیکنالوجی دیکھیں، کمپیوٹرز دیکھیں، موڈز آف ٹرانسپورٹیشن دیکھیں، ہوائی جہاز، راکٹس، کمیونیکیشنز، پروڈکشن، جتنے بھی آپ انڈیکیٹرز دیکھ لیں معاشرے کی کیفیت کو جو بیان کرنے کی، اس میں لگتا بظاہر یہ ہے، کم از کم سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ سب علامتیں ہیں معاشرے کی ارتقاء، مسلسل ارتقاء اور ڈیولپمنٹ اور پروگریس کا سفر ہے. اب یہ گزارش ہے کہ یہ انتہائی تنگ نظری سے یہ اس قسم کا نظریہ آپ پیش کر سکتے ہیں اگر آپ انسان کی معاشرے کی تاریخ کا
صرف پچھلا کوئی 50 سال کی تاریخ کو دیکھیں تو واقعی یہ جو اگر اس کو گرافکلی ریپرزینٹ کریں، جو یہ ایک کرو بنتی ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسپونینشل کرو. ایکسپونینشیل کرو وہ ہوتی ہے جس میں ریٹ آف چینج ایکسیلریٹس اینڈ through time that rate of change becomes faster and faster and faster. تو یہ بنتی ہے ایکسپونینشیل کرو. اب اگر ہم تھوڑا سا یہ جو تنگ نظری ہے، اپنا یہ زاویہ، یہ نظر کا جو اس میں سے پردے ذرا وسیع کریں اور ذرا سا لمبے عرصے کو دیکھیں، تو پچھلے 500 سال جو کہ جدیدیت کا دور ہے، تو اس میں بھی وہی نظر آتا ہے کہ جدیدیت میں مسلسل اپورڈ کلائمبنگ کرو، اور پھر پچھلے 50 سال میں 60 سال میں تو ایک دم سے شوٹ مار کے اوپر ہو گئی، بہت ہی تیزی ہو گئی. تو یہ بھی تصدیق کرتا ہے اسی جدید نظریے کے کہ انسان کی جو فطرت ہے، یا اس کی فطرت یا مقدر میں مسلسل تبدیلی، ترقی کی طرف، یہ انسان کے ایک خاصہ ہے، اس کے یہ قدرت کا ایک اصول کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. ذرا سا اگر ہم دیکھیں تو انسان کی تاریخ محض 500 سال کی نہیں ہے، اور ذرا اور بڑھا کے دیکھیں تو جدید دور سے پہلے کا دور ہم سب واقف ہیں اس سے. اس کو آپ زرعی انقلاب کا کہہ لیجئے، جاگیردارانہ کہہ لیجئے، لیکن یہ وہ دور تھا جس میں جہاں جدیدیت میں جو سب سے امپورٹنٹ جو طریقہ پیداوار انسان نے استعمال کیا وہ تھا مشینی یا صنعتی پیداوار. اس صنعت کاری سے پہلے کا جو دور ہے یہ 5000 سے 9000 سال پہلے کا ہے. موہنجوداڑو 5000 سال، مہر گڑھ 9000 سال، اسی طرح سے جو دیگر تہذیبیں ہیں، میسوپوٹیمیا، نائل، چائنیز، سب جگہ جہاں جہاں یہ میجر ریورائن ویلیز تھیں اور کاشت کے لیے موجود تھیں، تو یہاں ایک زرعی انقلاب اور اس کے ساتھ معاشرے، ایک مخصوص قسم کا معاشرہ تشکیل ہوتا ہے یا سامنے آتا ہے، جس کو ہم ایگریرین بیسڈ یا ایگریکلچرل بیسڈ فیوڈل یا جاگیردارانہ نظام کہتے ہیں. تو یہ معاشرے کی ایک شکل تھی جو جدیدیت کے معاشرے سے پہلے کی تھی، پر یہ بھی صرف 9000 سال پرانی بات ہے. کیا انسان کی وجود اس دنیا میں صرف 9000 سال کا ہے؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ 3 لاکھ سال ابھی تک جو سائنسدانوں نے بتایا ہے، جس کا ثبوت ملتا ہے، جو ان چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں. اب جو انسان کی زندگی کا عرصہ سمجھا جاتا ہے وہ ہے 3 لاکھ سال. اور کچھ اور جو جدید دریافتیں ہو رہی ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، بعض سائنسدان تو اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، 3 لاکھ سال نہیں بلکہ 30 لاکھ سال، 3 million years old, not 300,000 years of his human existence, بلکہ 3 million years. اگر چلے ہم 3 لاکھ بھی مان لیں، تو وہ جو ایکسپونینشل کرو تھی جو ہمیں پچھلے 50 یا 150 سال میں نظر آتی تھی، وہ کہاں گئی؟ انسان کی نارمل تاریخ 3 لاکھ سال کی معاشرہ
کا جو شکل تھی وہ نیچرل اور نارمل تھا، یا جو ابھی پلک جھپک کے برابر ایک مختصر سے عرصے میں ایک دم سے، اور اتنی اس میں اگر آپ دیکھیں، اگر اس پورے سکیل پہ دیکھیں تو وہ تو نظر ہی نہیں آتی، وہ کرو اوپر نہیں جا رہی ہے، یہ ہمیں کچھ اور ہی شکل دکھتی ہے کہ انسان کے معاشرے میں بہت ہی خفیف تبدیلیاں نہ ہونے کے برابر، بلکہ یوں کہیے کہ انسان کا اپنے ماحول کے ساتھ، دیگر جاندار چیزوں کے ساتھ ایک متوازن بیلنس کا رشتہ رہا ہے، اور یہی بیلنس اور توازن کا رشتہ خود انسان کے اجتماعی جو معاشرے تھے، خاندانی اور قبائلی، اور اس دور میں جو کہ اصل میں انسان کی نیچرل کیفیت، اس دور میں جو پیداوار حاصل کرنے کا ذریعہ وہ نہ سب ایٹامک تھا، نہ انڈسٹریل تھا، اور نہ ہی زراعت تھا، بلکہ براہ راست فطرت سے ہنٹنگ اینڈ گیدرنگ، پودوں سے، درختوں سے، پھل بوٹیاں براہ راست جتنی ضرورت ہو، جب ضرورت ہو حاصل کر لی، یا جانوروں کے شکار سے جب ضرورت ہوئی وہ حاصل کر لی۔ تو یہ ہے معاشرے کی، اگر آپ ذرا سے اپنے دماغ کو، نظر کو ذرا سا وسعت کر کے پوری طرح سے دیکھیں، تو جو انسان کی نارمل کیفیت ہے وہ مسلسل تبدیلی کی نہیں ہے، بلکہ ایک استحکام کی، ایک قرار کی، ایک بیلنس کی، توازن کی۔ اور یہ ایک دم سے پچھلے 150 سال سے ابتدا ہوتی ہے زرعی انقلاب سے، محض 9000 سال پہلے یہ تبدیلی شروع ہوتی ہے، جھٹکا ملتا ہے پہلا، اور اس سے پھر پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس اضافے کی وجہ سے ضروریات سے زیادہ جب مال دولت آپ کے ہاتھ میں آتی ہے تو پھر وہ جھگڑا، نوچ کھسوٹ، یہ میرا یہ تیرا، وہ شروع ہو جاتا ہے، اور انسانی معاشرے کے اندر وہ جو ایک توازن تھا وہ بگڑ کے جو زیادہ طاقت والے یا چالاک یا زیادہ ہتھیار یا جو اس کو استعمال کر کے وہ جتنا بھی ضرورت سے زیادہ وافر پیداوار ہوتی ہے اس کو وہ قبضہ کر لیتے، غنڈہ گردی سے، ڈرا دھمکا کے، یا خواب دکھلا کے کہ ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے تحفظ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کے بچاؤ کے لیے کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ معاشرے میں پہلی بڑی تبدیلی آتی ہے زرعی انقلاب سے، جبکہ ضروریات سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کی صلاحیت زرعی طرز پیداوار سے حاصل ہوتی ہے۔ تو معاشرے میں پھر اونچ نیچ اور طبقات، اور جو زیادہ طاقتور ہیں وہ دوسروں کے اوپر دباؤ، اپنا ڈومینیشن، کنٹرول، اور یہ زیادتیاں اور ظلم، یہ جتنی خرابیاں آپ گن رہے ہیں وہاں سے شروع ہوتی ہیں۔ اور یہ سلسلہ پھر جو دوسرا دور آتا ہے جدیدیت کا، اس میں مشینی پیداوار کے ذریعے آپ ضرورت تو کہاں، آپ ان گنت پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، لامحدود۔ مشین تھکتی نہیں ہے، مرتی نہیں ہے، بیمار نہیں ہوتی تو ٹھیک بھی آپ کر لیتے ہیں، اور اس کا بٹن آن کرتے ہیں، اس میں ایندھن ڈالتے رہیں تو وہ چلتی رہتی دن اور رات اور پورے سال۔ یعنی مشین کے ذریعے انسان کے پاس وہ ذریعہ آ گیا کہ جس میں وہ زمین کی صلاحیت، پیداواری صلاحیت سے زیادہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن جدیدیت کے دور میں ابھی
उस हद को पार नहीं किया था, उस हद से आगे नहीं निकला था। ये हद क्रॉस करता है माशरा सारी दुनिया में सन 1970 में, कि जब वो उसका जो है सर्फ कंजम्पशन और इस प्लैनेट से इसके वसाइल की कुदरत से जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो न सिर्फ मुमकिन हद तक वो जा रहा है कि आप उसकी सलाहियत को के बराबर, बल्कि उससे तजावुज कर जाते हैं। तो वो प्रिसाइज मोमेंट है कि जब जदीदियत से आप आगे बढ़ के जो दौर हाजिर है माबाद जदीदियत का, कि जिसमें अब जो दौलत और ताकत वो न जमीन और जानवर हैं और ना ही सनतें हैं, बल्कि दौलत पैसा है, पैसा ताकत है का मंबा, ताकत का सरचश्मा या ताकत की अलामत, ये हमारा दौर है जिसमें है। तो माशरे में तब्दीलियां माशरे की अमूमी कैफियत नहीं है, ये सिर्फ आखिर के चंद लम्हात जो पिछले गुजरे हैं उसमें ये एकदम से ये शक्ल इख्तियार हुई है। तो ये इंतहाई गैर मामूली और परेशान कुन होना चाहिए हमें कि ये क्या हो गया, और सामने उसके नतीजे भी आपके सामने आ रहे हैं कि जब आपने इस प्लेनेट की पैदावारी सलाहियत से आगे निकल गए तो वो नुकसान और डिप्लीशन, रिसोर्सेज, पोल्यूशन, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज, ये सारी तबाहियां अब सामने आ रही हैं। तो ये कोई मामूली रोजमर्रा की कैफियत नहीं है, ये हमेशा इस तरह इंसानी माशरे की ये सूरत नहीं रही है, ये हमारे ज़माने की खासियत है। और हमें परेशान इसलिए होना चाहिए कि इस रेट ऑफ चेंज जो हम सामने आ रहा है, ये आप देख रहे हैं जो एक्सपोनेंशियल कर्व है, इसकी खासियत मैथमेटिकली ये है कि इट टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो तब्दीली जब इन्फिनिटी की हद तक पहुंच जाती है तो ये कैफियत किसी भी शय के वजूद में आने और ख़त्म होने तक सिर्फ दो लम्हात हैं कि जब रेट ऑफ चेंज अप्रोचेस इन्फिनिटी, जब कोई चीज़ ना होने से होने में आती है, and something comes into being from nothing, ये एक infinite change, it's not approaching infinity, it is an infinite change। फिर तरक्की और तब्दीली होती है, लेकिन वो मुसलसल तब्दीली हर एक तरफ नहीं होती, नामुमकिन है। तब्दीली और इर्तिका, इवोल्यूशन, डेवलपमेंट होता है जिंदा चीजों में, वो अपने नॉर्मेटिव शक्ल इख्तियार करके फिर किसी दौरानिये तक वो नॉर्मेलिटी है जो कि इंसान की 3 लाख साल की तारीख एक स्टेट ऑफ नॉर्मेलिटी है। और वो तब्दील होती है पहली बड़ी तब्दीली में ज़राअत के साथ, जबकि तबकात और ऊंच नीच, गैर हमवार और जुल्म और तशद्दुद और इस्तेसाल की एक जरिया हाथ में आता है, यानी वाफिर दौलत और माल दौलत, और ये फिर मजीद तेज होती है जदीदियत के दौर में सनतकारी के जरिए। और इस वक्त ये आप दूसरे उस मौके पर हम पहुंच गए हैं कि जब जो रेट ऑफ चेंज है इट इज नाउ अप्रोचिंग इन्फिनिटी। दरअसल ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। सो अगर जरा भी अकल हो, इंसान अपनी आंखें खोल के देखे तो हमें बहुत ही ये
सोच और फिक्र का मौका होना चाहिए कि ये तब्दीली, और ये वाकई इसमें सबसे ज़्यादा जो किरदार है वो हजरत इंसान का अपना किरदार है। जो चीज़ सामने आ गई है, हम जिसके अंदर जिस जिस माशरे में हम हैं, ये मुकम्मल तबाही की तरफ जा रहा है। तो ये आपको बताना था कि ये शक्ल तमाम रिवायात में इसका तस्लीम किया गया है, और ये तो अब नमूदार हुई हैं, लेकिन हमेशा से ये जो दौर हैं, अदवार हैं हिंदू मत में, मसलन कृत्या या जो सुनहरी दौर यूनानी रिवायात में, और कुरून अव्वल हमारे यहाँ, और फिर जो है आयरन फ्रॉम द गोल्डन एज, सिल्वर एज, ब्रॉन्ज, और फिर आयरन एज। इस वक्त ये चौथा जो दौर है इस साइकिल का, जिसको हम हिंदुस्तान में कलयुग के नाम से पहचानते हैं। यूनानी माशरे में इसकी बताया गया था कि ये होगा आयरन एज, और जैसे मैंने कहा कि ये हर माशरे में ये इन अदवार का तसव्वुर और इनका इल्म हमेशा से था, और इस वक्त हम 4 अदवार के साइकिल के अब आखिरी दौर के आखिरी मराहिल में पहुंच चुके हैं। तो ये सूरत हाल है रिवायती नज़रिए के मुताबिक माशरे की तारीख, माशरे में तब्दीली, और ये इसका जो तनाजुर है, जो असल हकीकत कायम दायम हमेशा से और कायनात के वजूद में आने से पहले से लेके और इसके ख़त्म होने के बाद भी रहेगी, वो खुदा की बादशाही हमेशा थी, हमेशा रहेगी और है। तो ये एक रिवायती नज़रिया है। ये मैं आपको ये किताब का मैंने मौक़िफ़ आपके सामने बताया, और जो दुनिया भर में इंसान सब माशरों की जो नज़रिया है माशरे के बारे में और तब्दीली के बारे में, और इसमें इंसान का किरदार, ये हमारे सामने है।